السلام علیکم سردار خان آپ دیکھ رہے ہیں جی ناظرین اس وقت میں سر شریف خان صاحب موجود ہیں۔ مرف صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ رات زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک پیج پر ہو گئے اور پھر حکومت بنانے میں اتفاق ہو گیا، کیسا دیکھتے ہیں زرداری صاحب صدر اور میاں چھوٹے جو ہیں وہ وزیر بننے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہے۔ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ہمارے ووٹ چوری کر کے اور ہمارے جیتی ہوئی سیٹیں فارم 47 کے ذریعے اپنے نام کی ہیں، کہتے ہیں ہم حکومت بنا رہے ہیں نئی سیٹوں کے ساتھ۔ المیہ ہے اس قوم کا، جہاں پہ سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں فارم 45 کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، اتھینٹک ہوتا ہے، موقع پر دیا جاتا ہے، جبکہ فارم 47 دفتر میں تیار ہوتا ہے۔ جو موقع پر دیے گئے دستاویزات ہیں جن پہ تم امپریشن لگی ہے پریزائڈنگ آفیسر کی، وہ نظر انداز کر دیے گئے۔ فارم 47 میں آر او نے اپنی مرضی کے ووٹ دلوائے، ووٹر دیتے ہیں، آر او نہیں دیتا ہے۔ لہذا اس مینڈیٹ کے ساتھ وہ اگر حکومت بنانے جا بھی رہے ہیں تو ایک مزہ کا خیز چیز ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، خود پاکستان کے سیاسی پارٹیوں سیاستدانوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ لہذا یہ ملک کی سالمیت، ملک کی بقا، ملک کی عزت اور تقریم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں دو جگہوں پر کے پی ٹی اے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر اور بلوچستان سے میں نون لیگ کا گورنر آ رہا ہے، یہی اقتدار کی پیچھے مرے جا رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کا کردار سر کیسا آپ ادا کریں گے؟ اپوزیشن اسمبلی میں اپوزیشن کا کیسا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ بنا لیتے ہیں مکا کر کے اسمبلی میں کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر تو پورے، ہم نے دعوت دی تھی آپ لوگوں نے لیکن آپ لوگوں نے نمبر پوری نہیں کی، اس وجہ سے ہم آپ حکومت تو یہ نہیں بنائیں گی، وہ تو صدر صاحب دعوت دیں گے۔ جی اور ابھی تو ان کے بہت سارے حلقے اسٹے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اگر ان کے 50 کے لگ بھگ حلقے بھی اسٹے ہو جائیں ان کی حکومت نہیں بنا سکتے۔ خیال میں گزشتہ دن تک 23 حلقے اسٹے ہوئے ہیں۔ سر یہ بتا دیجیے کہ شاہدانہ گلزار صاحبہ اور شریار افریدی صاحب کے معاملے میں ہائی کورٹ نے جو نوٹس دیے اس پر کیا کہیں گے؟ جی یہ کیسز میرے دائر کرنا جی جی آپ اور آج ہیئرنگ بھی ہے، میرا ارادہ ہے وہاں پر پیش ہونے کا، اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ لوگ جیل نہیں جاتے ہیں تب تک کوئی بھی حکومتی افسر جو ہے وہ احساس نہیں کرے گا کہ عدالتی احکامات کی پامالی کیا مانا رہا ہے۔ سر آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج بھی نہ چاہیے، تو کیا اس پر مولانا صاحب کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ ہو سکتا ہے؟ ایک قاتل جنگ بندہ مولانا صاحب کے ساتھ ڈیلیگیشن مذاکرات کر رہے ہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، تو مجھے علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی کیا ارادے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اوور اگر پروٹیسٹ گاندھی کے خلاف پروٹیسٹ ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر کے بیان کے بعد عمران صاحب نے کل پیغام بھی کیا ہے کہ ان کے خاندان ان کو حفاظت کرنی چاہیے، ان کو حفاظت نہیں سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، بہت بڑا اور سچائی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو تھے، تو کمشنر راولپنڈی جو ہیں یقیناً ان کو کسی اعلیٰ جوڈیشل فورم پہ پیش کر کے ان کا عدالتی بیان ریکارڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سرونگ ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے بیان دلوائے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کا بیان آنا چاہیے۔ سر یہ بتا دیجیے آر او ڈی آر او کے بیان کو لمبند ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن نے ان کے بیان جو ہمارے ذرائع میں بتایا وہ یہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ کسی قسم پر کو دباؤ وہ ہمیں علم ہے، لیکن دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کو خود اس مورد الزام دے رہا ہے تو وہ خود ہی اپنی انکوائری کس طرح کر سکتا ہے؟ تو آپ سمجھے غیر ذمہ اس میں یہ انکوائری ایکٹ کے تحت جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، امپارشل لوگ کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ آخر میں سر یہ بتا دیجیے کہ کپتان اپنے کھلاڑی میں کب تک واپس آئیں گے اور آپ ان کے کیسوں میں وکیل میں اس وجہ سے انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر خان صاحب دوبارہ واپس؟ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ شیر عبد الخان مرود صاحب ہمارے ساتھ